الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کی بھی تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق قربانی سے ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی اور اسوہ ابراہیم کے تقاضے سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عن قریب عید الاضحیٰ کا دن ہم تک آنے والا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عید قرباں کے موقع پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور اسے قربان کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہوئے ہمارے اندر جذبہ کیا ہونا چاہیے، جانور خریدتے ہوئے ہمارے اندر جذبہ کیا ہونا چاہیے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ چند اہم تقاضے ہم پیش کریں گے تاکہ ہمارا دل اخلاص سے بھر جائے، ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے جس جذبے سے اللہ قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا جانور اس طرح سے خریدا جائے جس طرح خریدنے سے رب العالمین جانور کی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ مختصر وقت ہے اس لیے چند باتیں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ایک قربانی کرنے والے کے لیے جو ضروری ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا تقاضا ہے،
رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. سورۃ الممتحنہ میں رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھیوں میں. اس کائنات میں رب العالمین نے دو پیغمبروں کو خصوصی طور سے اسوہ حسنہ قرار دیا. دو پیغمبروں کی زندگی کو، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دوسری ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد كانت لكم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے، تو یہ قربانی انہی کی سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے، انہی کے اسوے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تعلیم دی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا. پہلی چیز اللہ سے کامل محبت اور شرک سے نفرت. جو قربانی کرنے جا رہا ہے اسے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، ان کے دل میں اللہ سے بے پناہ محبت تھی. اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اللہ کی محبت میں بتوں کو توڑ دیا. اللہ رب العالمین کی محبت میں بیوی بچوں سے جدائی اختیار کر لی. اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ محبت کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے بے پناہ محبت کریں. کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ رب العالمین کی ہونی چاہیے. اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جانور ذبح کر رہے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی ہے. بڑے بڑے جانور ذبح کر رہے ہیں، درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں. بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساجی و شریک کرتے ہیں. ایسی قربانی کا کیا معنی؟ ایسی قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جانور ذبح کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو اور گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہو اور غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کر رہے ہو. ایسی قربانی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا ہے. جب سورج ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سورج ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. ستارے کو دیکھا کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا تو کہا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا تو کہا رب نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے. اس کے بعد جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب جائے وہ رب ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. انی بریء مما تشرکون، اعلان کیا پوری بڑی جماعت کے سامنے، جو سب شرک والے تھے سب کے سامنے اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا، بتوں کی عبادت سے، پوجا سے بچا لینا. پہلا تقاضا اللہ سے محبت کرو، شرک سے بیزاری کا اعلان کرو. کسی بھی طرح کا شرک ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا تقاضا یہ کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ. تمام لوگوں کو اس سے پہلے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. کوئی 50 کلو کا خریدے گا، کوئی 60 کلو کا بکرا خریدے گا، کوئی 70 کلو کا بکرا خریدے گا. لوگ سوچیں گے ہمارے بکرے کا وزن زیادہ ہے تو ثواب وزن کے حساب سے ہوگا. نہیں، وزن کے حساب سے ثواب نہیں ہوگا. اس کا ثواب دل کے تقوی کے حساب سے ہوگا. اس کا ثواب دل کے
تقوی کے حساب سے ہوگا. حابیل اور قابیل دونوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن جس کے دل میں اخلاص تھا اللہ نے اس کی قربانی قبول فرمائی. انما يتقبل اللہ من المتقین. تو اخلاص کے ساتھ جانور خریدو. اور اگر آپ کبھی منڈی میں جانور خریدنے کے لیے گئے، کوئی بیچارہ مفلس و قلاش اور غریب ہے، وہ اگر 10-15 ہزار لے کر بھی مارکیٹ میں گیا، چھوٹا جانور خریدا، اس کا مذاق مت اڑاؤ، اس کی تضحیک مت کرو. ارے کتنا چھوٹا ملا آپ کو اس سے بڑا بکرا نہیں مل رہا تھا. اللہ اس کے دل کے تقوی کو جانتا ہے، اللہ اس کے دل کے اخلاص کو جانتا ہے. کیونکہ کسی کی کل کائنات 10 کروڑ ہوتا ہے، کسی کی کل کائنات 10,000 ہوتا ہے. کسی آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ اتنے کا مالک ہے. کسی کے پاس 10,000 ہے، وہ اتنے کا مالک ہے. پوری کائنات 10,000. کچھ پیسہ بچوں کے پاس، کچھ بیوی کے پاس، کچھ فلاں کے پاس، سب کو جمع کیا اور قربانی کا جانور خرید لیا. ظاہر سی بات ہے اخلاص ہوگا نا، تقوی ہوگا، تبھی آدمی ایسا کرے گا. بچے یا نہ بچے لیکن قربانی ہمیں کرنی ہے. تو جانور خریدتے وقت کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور جانور خریدو تو اس کا دکھاوا مت کرو. چلو دیکھو میرا بکرا کتنا بڑا ہے، کتنا شاندار ہے، کتنا خوبصورت ہے. اخلاص کے بغیر اللہ قربانیوں کو قبول نہیں کرتا، عبادات کو قبول نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اتنا اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کہ پوری قوم دشمن ہو گئی اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. اخلاص کتنا تھا ان کے اندر، اللہ سے محبت کتنی تھی. ہٹے نہیں پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ دکھاوے کے لیے وہ دعوت نہیں تھی، دکھاوے کے لیے پیغام نہیں سنایا تھا کہ لوگ ہم کو دین کا داعی کہیں، دین کا بڑا مبلغ کہیں. اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا، تو پیچھے ہٹے نہیں، آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. تیسرا تقاضا کیا معلوم ہے؟ ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. ابھی جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد کتنی مسجدوں میں 1-2 صف سے زیادہ نمازی نظر نہیں آئے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی محافظت کریں. قربانی کرنے والا 5 وقتہ نمازی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. کیونکہ جس کے اسوے کے مطابق وہ قربانی کر رہا ہے، جس کے طریقے کا تذکرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی کر رہا ہے، وہ نمازوں کے پابند تھے، وہ اللہ کی عبادت سے محبت کرنے والے تھے، وہ خود بھی عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ میری نسل کو بھی اپنی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب سے دعا فرمائی کہ نہیں فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی. آج تو سارے کے سارے سو رہے ہیں، ماں بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، بہویں بھی سو رہی ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے. الارم لگاتے ہیں تو بچے کے اسکول کے جانے کے ٹائم الارم لگاتے، فجر کے وقت کے لیے الارم کوئی نہیں لگاتا. اگر بیدار بھی کر دیا جائے تو 2 کروٹیں لے کر پھر سو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی ہے. قربانی کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے، اور اللہ کی رضا جوئی میں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز ہے. یاد رکھنا، نماز. معاذ ابن جبل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو پہلے اس بات کی تعلیم دو. آپ نے کہا انک تاتی قوم من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادۃ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اگر یہ لوگ اس بات کو مان لے تو بتانا کہ دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض. کتنے بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں. ارے جس دن جانور ذبح ہوتا ہے کتنے لوگ اس دن بھی نماز فجر نہیں پڑھتے، اس دن کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو آج ہم ابھی اللہ کے سامنے اگر ہم یہ دعا بھی پڑھیں کسی طرح سے. بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، بہرحال وہ دعا ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اس دعا میں پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ ان صلاتی، میری نماز. پہلے نمبر پر نماز. تم اقرار کرتے ہو میری نماز اور نمازی غائب ہے تمہاری. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو یہ تیسرا تقاضا تھا کہ قربانی سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی اصلاح کرنی ہے، نمازوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا مانگنی ہے. بڑے بڑے مہنگے جانور بھی قربان کرو اور نماز آپ کی زندگی میں نہیں. مطلب کیا ہے قربانی کا؟ قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے نا. قربان کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب ہونا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا. اور اللہ کا تقرب ہے ہمیں اللہ نے دن و رات میں 5 مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. وہ کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں اور سال بھر میں صرف قربانی کر کے سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر قربانی کرنے والے ہیں تو اسوہ ابراہیمی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام
کا बाप कितना बड़ा सख्त मिजाज था, कितना बड़ा जालिम था। अकीदे में इख्तलाफ, इबादत में इख्तलाफ, ईमान में इख्तलाफ। एक मर्तबा का वाकया है, इब्राहिम से कहा, इस ये तफसीर के अंदर रवायत मिलती है कि कहा जाओ इन बुतों को बेच करके आओ, क्योंकि बेटे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटे थे, बाप का हुक्म था, हुक्म के मुताबिक गए बाजार में, लेकिन बाप का हुक्म उसके कहने के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर माँ और बाप तुम्हें शिर्क की तालीम दे तो शिर्क नहीं करना। ले गए, बुतों को रख दिया बाजार में और कहने लगे मयशरी मल्ला यजुर वला यनफा, कौन खरीदेगा इन बुतों को जो नफा ना दे सकते ना नुकसान दे सकते हैं। वहां भी तौहीद का पैगाम पेश किया, तौहीद का पैगाम पेश किया। तो बाप के फरमाबरदार थे, बाप की खिदमत करने वाले थे, बाप का इस कदर एहतराम करने वाले कि सूरह मरियम खोलिए, जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका कौल नकल किया है, या अबती ला ताबुदिश शैतान, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला यबसुर वला युगयन का शैया, या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म। ये इस तरह की बहुत सारी आयतें मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि बाप तो सख्त मिजाज था, लेकिन बेटा, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, शैतान की पूजा मत करना, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, मुझे डर लगता है अल्लाह का अज़ाब आपको कहीं पकड़ न ले। प्यारे अब्बू जान कह रहे हैं, बाप सख्त मिजाजी के साथ रेटे कहकर पुकारता है, और बेटा कैसे, मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरे प्यारे अब्बू जान। अरे भाई, हमारे और आपके वालिदैन हैं या माँ बाप हैं, हो सकता है कभी सख्त सुस्त कह दे हमारी गलतियों पे, लेकिन आजर से ज्यादा तो बदमिजाज नहीं होंगे, आजर से ज्यादा तो सख्त दिल नहीं होंगे, आजर से ज्यादा तो हमको तकलीफ ज्यादा पहुंचाने वाले नहीं होंगे। जिस कदर आजर अपने इब्राहिम से दुश्मनी रखता था, माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। माँ बाप से दुश्मनी है, सलाम और कलाम है, उनकी इज्जत नहीं, उनकी खिदमत नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं। कुर्बानी का क्या मतलब होता है, कुर्बानी का क्या मतलब होता है? रब्बे करीम ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने इस बात का हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। कुर्बानी का तकाजा ये भी है कि अपने वालिदैन को हम मनाएं, नाराज हैं तो राजी करें, उनके सामने आजिज़ी करें, उनके सामने मिन्नत समाजत करके उनको खुश करें, क्योंकि वो माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने 1000 बार हमको बचपन में मनाया है, हमको राजी किया, खुश किया है, हमारे डिमांड को पूरा किया है। आज एक बात उनकी जुबान से निकल गई, नाज़ेबा आपने पकड़ लिया, नहीं माफ करेंगे, हमारे बीवी को ऐसा बोल दिया, हमारे बच्चों को ऐसा बोल दिया। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम में खुतबे को खवातीन भी सुन रही हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपनी इस्लाह करें और अपने माँ बाप को, शौहर के माँ बाप को, सबको एक एहतराम की नजर से देखें, उनकी इज्जत और तकरीम करें। और इसी तरह से एक तकाजा ये भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम कुर्बानियां करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा जोई के लिए बीवी बच्चों से जुदाई अख्तियार की। बीवी बच्चों से जुदाई अख्तियार की कि नहीं की? खाने काबा के पास छोड़ दिया अम्मा हाजर को और इस्माइल को। तो आज के इस दौर में भी अगर बीवी बच्चों की जुदाई अख्तियार करने की बात है, या अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसमें बीवी बच्चे नाराज हो रहे हों, रब का हुक्म कुछ हो, बीवी बच्चे कुछ और कह रहे हों, वहां बात रब की मानना है, बीवी बच्चों की बात नहीं मानना। उनकी रजा जोई अल्लाह के खिलाफ ये काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह को नाराज करके किसी को खुश करना जायज नहीं है, इसलिए ये भी कुर्बानी देना है। बहुत सारे लोग कितने नाजायज काम करते हैं, पूछो क्यों कर रहे हो? बीवी नहीं मानती। क्यों कर रहे हो? बच्चे नहीं मानते। ये भी एक तकाजा है ना कुर्बानी का, कि अल्लाह का हुक्म हमें पहले नंबर पे रखना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जोई पहले नंबर पे रखना चाहिए। इसी तरह एक तकाजा ये भी है कि रब्बुल आलमीन की मदद पर, रब्बुल आलमीन की नुसरत पर हमें मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आज इलेक्शन होता है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, होटलों में, बाजारों में यही तबसरे होते हैं, अरे वो जीत गया अब क्या होगा, वो जीत गया अब क्या होगा, वो पार्टी आई अब क्या होगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कभी इस तरह का खौफ अपने दिल के अंदर नहीं बसाया, इस तरह का खौफ दिल के अंदर आने नहीं दिया। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़िए, कभी डरे कभी नहीं डरे, आग में डाले गए फिर भी
ان کے دماغ اور دل میں اللہ کی محبت پر کامل یقین تھا، اللہ کی مدد پر کامل یقین تھا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور آگ میں ڈالے گئے، ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس یقین کامل کو اپنی زبان سے ادا کر کے بتایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ اللہ کو اپنے خلیل پر رحم آیا اور اللہ نے کہا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ ایسا اعتقاد ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ ہم دنیا بھر کی باتوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے، دنیا کے لوگوں کے شر سے ہم ڈرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ کی پکڑ سے خوف کھانا اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا، یہ بھی قربانی کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح سے ہماری قربانیوں کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب سے محبوب چیز کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین اولاد تھی، وہ بڑھاپے میں پیدا ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد جب پیار کرنے لگے، اللہ نے کہا، ابراہیم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اسماعیل سے؟ اگر اسماعیل سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو تو اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دو، لے جاؤ مکہ میں چھوڑ دو اس کو۔ خانہ کعبہ کے بعد چھوڑ دیا، جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، 13 سال کے دوڑنے کے لائق ہو گئے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، ابا ابا کہہ کر پیچھے چلنے کے لائق ہو گئے، ایسے موقع پر اللہ نے پھر کہا، ابراہیم میری محبت زیادہ ہے یا اسماعیل کی؟ اس وقت بھی آزمایا رب العالمین نے اور خواب دکھایا اور کہا کہ تم اپنے بچے کو میری رضا جوئی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے۔ بیٹے نے کہا، اللہ کا حکم ہے ابو جان دیر نہ کیجیے، تو محبوب سے محبوب ترین چیز قربان کرنا ہے۔ یہاں اللہ نے ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، بیٹی کی قربانی نہیں مانگی، ہمارے کسی رشتہ دار کی قربانی نہیں مانگی، ایک جانور کی قربانی مانگی ہے۔ اس جانور کی قربانی میں ہمیں اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کے لیے محبوب ترین جانور خریدنا ہے۔ آج کتنے لوگ بازار میں جاتے ہیں اور کن کٹا اور اسی طرح سے دم کٹا اور اسی طرح سے پوچھ کٹا جانور پکڑ کر، گوشت زیادہ ہوگا، سستے میں مل جائے گا، فون کرتے، مولانا صاحب تھوڑا سا اس کا کان کٹا ہوا ہے، تھوڑی سی دم کٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے تم کو معلوم ہے کہ وہ عیب ہے تو عیب والا جانور لیتے ہی کیوں ہو؟ تم کو گوشت کھانا ہے تو بولو گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کے اندر عیب والے جو جانور ہیں ان کو قربان نہ کرو، 4 عیوب کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا مریض جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا ہڈیوں والا جس میں کوئی گوشت نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کرو۔ تو تم بھی بے عیب جانور تلاش کرو نا، عیب والا پکڑ کر کے فون کیوں کرتے ہو؟ مولانا سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ وہی کنکٹا اور پوچھ کٹا ہی تم کو مارکیٹ میں نظر آتا ہے، لیکن نہیں مولانا اگر یہ ہو جائے گا تو گوشت تو زیادہ ملے گا، گوشت زیادہ ملے گا، تو گوشت کھانے کے لیے قربانی کرو نا۔ قربانی کا نام کیوں دیتے ہو؟ قربانی کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا ہے نا تو محبوب ترین مال قربان کرو، چھوٹا جانور ہو، بے عیب ہو، خوبصورت ہو، اپنے حساب مطابق خریدو۔ بے عیب جانور جہاں تک ہو سکے، وہ 4 عیوب کا بڑے کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا جانور جس سے ہم پیار کریں، محبت کریں، جس میں کوئی عیب نہ ہو اور کوئی نقص نہ ہو، اس طرح سے ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم محبوب سے محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں قربان کریں، جانور قربان کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داتا جانور ذبح کرو، بھیڑ بکری وغیرہ جو ہے، خاص طور سے بکری وغیرہ اگر ہے، بکرا ہے تو جانور داتا ہونا چاہیے، اور اگر داتا نہیں ملے تو 1 سال کا بھیڑ ذبح کرو، یہ بھی رخصت دی۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ آپسی محبت اور آپسی الفت کے بغیر قربانی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم اپنے سگے بھائیوں سے نفرت کریں، سگے بھائیوں سے سلام کلام بند کریں، عورتوں کے چکر میں آ کر کے ان سے دشمنی مول لے لیں اور نفرتیں کریں، اپنے بھائی بہنوں سے دشمنی اختیار کریں، ایسی قربانی کا کوئی معنی نہیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے،
पूरी कायनात के मोमिनों को, सारे मोमिन शामिल है उसमें, सारे मोमिन, तमाम मोमिनों के लिए दुआ की। तो हम भी जब कुर्बानी करें, कुर्बानी का जानवर ज़बा करते वक्त हमारे दिल में किसी भाई के लिए बुग़्ज़ और कीना नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, सारे मुसलमानों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा होना चाहिए, तब हमारी कुर्बानियाँ कबूल होंगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने दिल की खास तौर से इस्लाह करें। कुर्बानी करने से पहले पहले हम अपने आप की जो है बुराइयों से और इसी तरह से नफरतों से अपने दिलों को हम पाक कर लें। और एक और नेकी है, कुर्बानी से पहले हम करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा 9 ज़िलहिज के रोजे के बारे में, अरफा के रोजे के बारे में। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाक़िया, गुज़िश्ता एक और आइंदा एक साल के, गुज़िश्ता एक साल और आइंदा एक साल 2 गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाता है। जो है अरफा का रोजा, अरफा वही है जो हमारी तारीख के हिसाब से 9 ज़िलहिज की तारीख है। 10 ज़िलहिज को यौमुन नहर कहा जाता है और 9 ज़िलहिज को यौम अरफा कहा जाता है। ये इस्तिलाही चीज़ है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे के मुताबिक कुर्बानियाँ पेश करने की तौफीक अता फरमा। कुर्बानियों से मुतालिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे के जो तकाज़े हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो खूबियाँ थी, रब्बुल आलमीन उस तरह की खूबियाँ भी हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे के मुताबिक हमें कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, हमारे वो दोस्त और भाई और वो अहबाब और हमारे वो साथी और हमारे वो रिश्तेदार जो इस कुर्बानी के इंतजार में बैठे हुए थे कि अगले साल भी हम ईद उल अज़हा की कुर्बानी में रहेंगे, लेकिन हाय अफसोस आज वो चेहरे हमारे सामने नहीं है। अब कुर्बानी के मौके पर उनका चेहरा हमारे सामने नहीं होगा। वो दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, किसी बीमारी के बहाने या किसी एक्सीडेंट के बहाने, हार्ट अटैक के बहाने दुनिया से जाग चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्र में रोशनी पैदा फरमा, हम सबको ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।